بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے فیکٹس چینل کے دوستوں کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کی شہادت کے وجوہات۔ ابن سعد نے عمر بن عبداللہ بن طلحہ سے روایت کی ہے، کسی نے امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل ہو اللہ احد لکھی ہوئی ہے۔ آپ اہل بیت میں سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعد بن مصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقعی اگر یہ خواب دیکھا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی عمر چند ہی روز رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانہ میں آپ کو زہر دے دیا گیا۔ زہر کے اثر سے اسال کبتی لاک ہوا اور آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر اسال میں خارج ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کو 40 روز سخت تکلیف رہی۔ قریب وفات جب آپ کی خدمت میں آپ کے برادر عزیز سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام نے حاضر ہو کر دریافت کیا کہ آپ کو کس نے زہر دیا تو فرمایا تم اسے قتل کرو گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ بے شک۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا گمان جس طرف ہے، اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ منتقم حقیقی ہے اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مبتلا مصیبت ہو۔ مجھے اس سے پہلے کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ امام حسن علیہ السلام کی کرامت منزلت کیسی بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کے نکل رہی ہیں، نزا کی حالت ہے، مگر انصاف کا بادشاہ اسی وقت اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے اور اس کی احتیاط اجازت نہیں دیتی جس کی طرف گمان ہے اور اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 45 سال چند ماہ چاند روز کی تھی کہ آپ نے 5ویں ربیع الاول 49 ہجری کو دار نابدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے برادر محترم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھبراہٹ اور بے قراری زیادہ ہے اور سیمائے مبارک پر حزن و ملال کے آثار نمودار ہیں۔ یہ دیکھ کر امام حسین علیہ السلام نے تسکین خاطر مبارک کے لیے عرض کیا، اے برادر گرامی، آپ کیوں رنجیدہ ہیں؟ بے قراری کا کیا سبب ہے؟ مبارک ہو آپ کو عنقریب حضور پر نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں باریابی حاصل ہوگی، اور حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور فاطمہ زہرا، حضرت قاسم طاہر، حضرت حمزہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے برادر عزیز، کچھ ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں جس کی مثل اب تک داخل نہیں ہوا تھا، اور خلق الہی عز و جل میں سے ایسی خلق کو دیکھتا ہوں جس کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے حضرت حسین علیہ السلام کے پیش آنے والے واقعات اور کوفیوں کی بدسلوکی کی واعظہ ثانی کا بھی تذکرہ کیا۔ مذکورہ بالا ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کی نظر کے سامنے کربلا کا ہولناک منظر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کا نقش بیش تھا، اور کوفیوں کے مظالم کی تصویریں آپ کو غمگین کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا، میں نے امت المومنین حضرت عائشہ صدیقہ علیہ السلام سے درخواست کی تھی کہ مجھے روضہ طاہرہ میں دفن کی جگہ عنایت ہو جائے، انہوں نے اس کو منظور فرمایا، میری وفات کے بعد ان کی خدمت میں عرض کی جائے، لیکن میں گمان کرتا ہوں کہ قوم مانے ہوگی، اگر وہ ایسا کریں تو ان سے تکرار نہ کرنا۔ حضرت امام حسن
علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے حسب وصیت حضرت امام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا بڑی عزت و کرامت کے ساتھ منظور ہے، لیکن مروان مانے ہوا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ہمراہی ہتھیار بند ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بیماری کی صحت یاد دلا کر واپس کیا، اور یہ فرزند رسول جگر گوشہ بطول بقیع شریف میں اپنی والدہ محترمہ حضرت خاتون جنت کے پہلو میں مدفن ہوئے۔ مورخین نے زہر خارنی کی نسبت جندہ بنت اشعث بن قیس کی طرف کی ہے اور اس کو حضرت امام کی زوجہ بتایا، اور یہ بھی کہا کہ یہ زہر خارنی بخوائے یزید ہوئی ہے اور یزید نے اس سے نکاح کا وعدہ کیا تھا۔ اس طمع میں آ کر اس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا، لیکن معاویہ اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان اگر شرائط پڑھی جائیں تو اس کی سب سے بڑی وجوہات یہی تھیں، کیونکہ اس کے نکات میں پہلا نکات یہی تھا کہ اب سے اسلام قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا، اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی بھی بادشاہ یا کوئی بھی خلیفہ اس کی جو بھی حکومت ہوگی اس کو میراث نہیں سمجھا جائے گا، وہ اپنے آگے بیٹوں تک منتقل نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے یہی شرطیں پہلے تو مان لی بڑی آسانی سے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا یزید کو میں آگے حکمران اپنی بادشاہت منتقل نہیں کر سکوں گا اور یہ سب سے بڑی رکاوٹیں ہیں، انہوں نے یہی سوچتے ہوئے امام حسن علیہ السلام کو بھی راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا، اور تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے 40,000 سے 50,000 درہم دینے کا وعدہ کیا، اور اس آپ کی جو بیگم ہے وہ اس لالچ میں آ گئی اور انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو کسی نہ کسی طرح زہر دلوا دیا، اور اسی دوران آپ تقریباً 40 دن تک تڑپتے رہے، اور اس کے دوران آپ شہید ہو گئے۔ اور اس کے ساتھ یزید نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں گا، اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ پھر وہ وعدہ بھی نہیں نبھایا گیا، اور بعض جگہ لکھا ہے کہ ان کو دریائے فرات میں بہا دیا گیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے جو اہل بیت کا دشمن ہو اس کا انجام بھی یہی ہونا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے ان کو زہر دینے کے بعد فرما بھی دیا تھا کہ آپ نے جو مجھے زہر دیا ہے اور جس انعام کی بدولت لیا ہے، آپ کو اس کے بدولت کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، اور اس کے ساتھ آپ کی آخرت بھی برباد ہو گئی ہے، اور یہی سچ ثابت ہوا۔ اسی کے ساتھ بھائی میں آج اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں